یوٹیوب پر بیٹے کی پیدائش کے بہت سے وظیفے موجود ہیں. کتنی سچائی ہے؟ ایک ہی چیز سچی ہے جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا سے مانگا تھا سورہ آل عمران اور سورہ مریم میں, وہ دعا ہی پڑھیں آپ. بیٹے کی خواہش کرنا اچھی چیز ہے, پیغمبروں کی سنت ہے. دوستوں کی فنی ویڈیوز بنانا کیسا ہے؟ میمز وغیرہ. اگر تو اس میں کوئی دل آزاری والا ہے, کوئی ولگر ایلیمنٹ ہے, پھر تو بالکل حرام ہے. اور اگر ڈیسنٹ وے میں ہے تو آپ ضرور کریں. جنت میں ہم کس شکل میں ہوں گے؟ روح, جسم؟ جی دونوں شکل میں ہوں گے, اور جنت کی ڈائنامکس ڈیفرنٹ ہے. بخاری مسلم میں آیا جنت میں بڑھاپا نہیں ہے, موت نہیں ہے, ٹوائلٹ نہیں ہے, نیند نہیں ہے, بھوک نہیں ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے بھوک نہیں ہے تو پھر کھائیں گے کیوں؟ لذت کی وجہ سے. اور وہ لذت جو ہے وہ بھوک کے ساتھ کھانے والی لذت سے بھی بڑی لذت ہوگی. جنت میں کوئی کمزوری ہے ہی نہیں ہے جو دنیا میں ہے. باقی جنت میں ہم اسی طریقے سے ہوں گے جس طرح اس دنیا میں ہے. یہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی اور پہنچا ہوگا. ہاں, لوگ کہتے ہیں جی ہمیں تو عالم ارواح کی زندگی یاد نہیں تو دنیا کی زندگی یاد ہوگی. جی یاد ہوگی, بلکہ قرآن میں اللہ نے کوٹ کیا کہ لوگ ذکر کریں گے کہ دنیا میں یہ ہوتا تھا, ہم یوں کرتے تھے, پھر ہمارے ساتھ یہ ہوتا تھا, آج اللہ نے ہمیں یہ دن دکھائے ہیں. رہ گئی عالم ارواح کی زندگی تو اس کو تو چھوڑ دیں. جو شخص اپنے ماں کے پیٹ میں زندگی گزارتا ہے وہ کس کو یاد ہے؟ تو کیا وہ نہیں گزری ہوئی؟ گزری ہوئی ہے. اور شیرخارگی کی عمر کی باتیں کس کو یاد ہوتی ہیں جب تک آپ ہوش نہ سنبھالیں. لیکن جب آپ بلوغت میں آ گئے, اب سے لے کے جنت میں جانے تک اور جنت میں رہتے ہوئے ساری باتیں آپ کو یاد رہیں گی. جنتیوں کی عمر کوئی 2 یا 2.5 سال نہیں ہوگی, 30 سال ہوگی. ہاں, فل فلیج نوجوان, اور یہی عمر رہے گی. تو وہ ساری باتیں آپ کو یاد ہوں گی. باقی جنت کی ڈائنامکس جنت میں جا کے پتہ چلیں گی. آپ کے لیے قرآن میں آیا جنت میں ہر وہ چیز ہے جو تم چاہو. تو جو آپ چاہنا چاہتے ہیں لسٹ بنا لیں, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ جنت میں پہنچے وہ سب کچھ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. غیر مسلم کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے, خواہ وہ اہل کتاب ہو یا نہ ہو؟ جی بالکل جائز ہے. کھانے والی چیز حلال ہونی چاہیے. وہ جو قرآن میں ہے نا اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال کیا گیا, وہ ذبیحہ کے طور پہ ہے کہ اہل کتاب یہود و نصارہ میں سے کوئی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کرے نا تو وہ حلال ہوگا. لیکن اگر کوئی ہندو, کوئی سکھ, کوئی پارسی اللہ کا نام لے کے بھی ذبح کرے گا وہ حلال نہیں ہوگا. رہ گیا ادر دین ذبح کے, اگر حلال ذبح کیا ہوا کھانا کوئی ہندو بھی پکا کے لے آئے تو آپ کھا سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ چیز اور ہے جو ڈسکس ہوئی بھی ہے قرآن میں سورہ المائدہ میں. اگر ہم سے نوکری کے فرائض سر انجام دیتے ہوئے کوئی کمی غلطی کوتاہی ہو جائے تو کیا کمائی نہیں, ساری کمائی تو حرام نہیں ہوگی. جو چھوٹی موٹی غلطی ہوتی ہے اسے کمپنسیٹ کریں. اگر آپ نے کوئی پرنٹ لے لیا ہے آفس کے کمپیوٹر سے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایک لا کے پورا رم رکھ دیں A4 سائز کا. میرے والد صاحب کی قبر پکی ہے, کیا میں اس کو کچی کروا سکتا ہوں؟ جی فوراً کروائیں, توڑ کے اس کو کچا کروائیں, سنت اسٹیبلش کریں. مسلم میں حدیث ہے, ابو حیاج اسدی کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے مجھے کہا کہ کیا میں تجھے اسی کام پر مامور نہ کروں جس پہ رسول اللہ نے مجھے کیا تھا, کہ کوئی اونچی قبر دیکھوں زمین کے برابر کر دوں, اور کوئی تصویر دیکھوں تو مٹا دوں جو عبادت کی غرض سے بنائی گئی ہے. اور وہ کہتے ہیں جی یہ کافروں کی قبریں تھی. نہ, آگے موجود ہے, امام مسلم لے کے آئے کہ سیدنا ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبادہ ابن صامت, وہ ایک رومن امپائر کی بیٹل فیلڈ میں تھے, تو روڈس نامی جگہ پہ ایک صحابی فوت ہوئے, انہوں نے ان کی قبر بنوا کے زمین کے برابر کی اور کہا نبی علیہ السلام بھی یہی کرواتے تھے. کافروں کا کہاں ذکر ہے؟ کہانیاں کرائی ہیں جی. فری لانسنگ, اپنی سروس سیل کرنا ان نیچرل طریقے سے, رینکنگ کرانا, جبکہ پلیٹ فارم پر اور کوئی جائز اور ناجائز طریقہ. اب یہ اس طرح کی طریقے مجھے تو نہ بیچ میں گھسیٹیں. فری لانسنگ کے اوپر بھی میری ویڈیو ریکارڈ ہے, آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں. جو کاروبار حلال ہیں وہ آپ کریں, لیکن اگر آپ یونیورسٹیز کالجز کے اسٹوڈنٹس کی اسائنمنٹس بناتے ہیں یا پریکٹیکل کی کاپیاں ہم سے بنوائیں, اس طرح کی فری لانسنگ تو میں نہیں جائز قرار دوں گا. کرپٹو کرنسی اور فارکس ٹریڈنگ اسلام کی روح سے, ظاہر ہے یہ اس طرح کیٹاگوریکلی حرام اور حلال کا فیصلہ نہیں ہوگا. فارکس ٹریڈنگ, اور میرا نام لکھے, میں نے ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے. حلال اور حرام کاروبار کے جو اصول ہیں وہ میں نے اس میں بتا دیے ہیں.
ہم نے آپ کو اچھے لڑکے اور لڑکی کی خوبیاں بتانی ہے, آپ کو رشتہ نہیں ڈھونڈ کے دینا. وہ ساری باریکیاں آپ نے خود دیکھنی ہے, کیونکہ میں ادھر اس کام کے لیے تو نہیں بیٹھا ہوا. آپ تو 1 لاکھ کاروبار کی لسٹ لا کے تو گوگل سے ٹائپ کر کے مجھے بھجوا دیں, کاپی پیسٹ کر کے, جی اے دسو. میں نے کیوں بتانا ہے؟ میں نے آپ کو اصول بتانا ہے, جو اسلام میں اصول بتائے گئے ہیں وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں, میں نے اس میں اصول بتائے ہیں, آپ کو پتہ چل جائے گا اصول کے حوالے سے کون سا کاروبار حلال ہے اور کون سا حرام. میرے بڑے بھائی صاحب ہیں, کیونکہ انہوں نے والد صاحب کے ساتھ ساری زندگی کام کیا, کاروبار کیا, اور انویسٹمنٹ میرے بابا کی تھی, انہوں نے دکان وغیرہ بنائی. اب میرے بابا چلے گئے تو جتنی بھی ہماری ان کی انہیریٹنس ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ساری میری ہے, اپروکسیمیٹلی 95%, اور ہم بھائیوں کا بہنوں کا. ٹھیک ہے, میں سمجھ گا. وہ جو پراپرٹی ہے ساری, ڈاکومنٹ میں اس کا مالک کون ہے؟ کچھ ابو کے نام تھی, کچھ امی کے نام, اور اس میں سے جو ابو کے نام تھی اور امی کے نام جو دونوں تھی, ڈفرنٹ ٹائم پہ پاور آف اٹرنیز کے ذریعے انہوں نے یوزنگ فیک نیوز ان کو اپنے نام. بس ان ٹینٹ تک ہٹو, پھر میں کیا کرا. اب آخرت کا انتظار کریں, دنیا میں تو کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, ہاں میں شرعی مسئلہ آپ کو بتا دیتا ہوں. جی میں بتاؤں. ہاں بس اللہ پہ چھوڑ دیا, اللہ تعالیٰ بہتر بدلہ لینے والا ہے. انہیں اللہ کا خوف دلائیں. سب سے پہلے تو مجرم آپ کے والد صاحب ہیں, جنہوں نے یہ حرکت کی کہ انہوں نے باقی اولاد کی پرواہ نہیں کی. انہیں یہ کام نہیں کرنے چاہیے تھے کہ وہ ان کو پاور آف اٹارنی اس طریقے سے دیتے, اور اگر انہیں بھولپن میں کیا تو اللہ ان کو معاف کرے. ہاں اگر ایسا ہوا ہے تو آپ اپنی زندگی میں انہیں معاف کر دیں, ورنہ قیامت دن انہوں نے بھی آگ میں گرنا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کی حرکتیں جو کرتے ہیں نا والدین, وہ کوئی ایک بیٹا ساتھ لگ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ساری جائیداد کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے. تو یہ والدین کا کام یہ ہے کہ وہ اس قسم کے غیر شرعی افعال نہ کریں, اپنی زندگی کے اندر اپنے معاملات کو دیکھ کے چلیں. اور اگر زندگی میں چھوٹے بہن بھائیوں کو اندازہ ہو جائے کہ یہ بڑا جو ہے یہ کام ڈال رہا ہے, وہ اپنے والد کو اسی وقت بتائیں کہ یہ نہ ہو کہ آپ کی وفات کے بعد یہ معاملات ہوں. اور یہ بات کرنے میں کوئی آر نہیں محسوس کرنا چاہیے. لوگ سمجھتے ہیں کہ باپ کہے گا کہ یار تم انہوں جیندہ جی ہی مارن لگا ہے. ہاں اس طرح کوئی نہیں ہے, اسلام میں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. ان چیزوں سے باہر نکلیں. آپ بوڑھے بندوں کے سامنے قبر و آخرت کی باتیں کریں نا, وہ کہتے جی تانوں سانو جیندے جی تو ان کا بڑی سٹن لگا ہے. واٹ نان سینس یار. صحابہ کرام تو ٹین ایجز کے اندر قبر و آخرت کی باتیں سن کے روتے تھے, اور تمہیں بڑھاپے میں بتایا جاتا تمہارے مرنے کا کوئی پروگرام ہی نہیں ہے. یہ دین سے دوری ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. اللہ نے فرمایا یہ امت خیر والی ہے, لوگوں کو نیکی طرف, مگر جب اس امت کی اکثریت شرک میں مبتلا ہے تو یہ امت خیر والی کیسے ہوئی؟ میرے بھائی اگر آج بھی آپ خیر کو دیکھیں اس امت کی ایز کمپیئر ٹو انسانی تاریخ میں جتنے پیغمبر آئے ہیں, تو یقین کریں ان کی امتیں شاید کوئی نہیں ہے. سب سے بڑی امت اگر کسی نبی کی تھی نا حضور سے پہلے, وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. 12 لاکھ کا لشکر لے کے نکلے, اور امت کا لیول آپ دیکھ لیں کہ صرف وہ کوہ طور پہ گئے ہیں, ابھی قبر میں نہیں گئے. 70,000 یہودی ایک دن میں جو آپ کے صحابہ تھے مرتد ہو گئے, بچڑے کو خدا مان لیا. قرآن میں آیا نا. اس سے بڑھ کر جب انہوں نے ابھی معجزہ دیکھا کہ سمندر کراس کیا ہے, سورۃ الاعراف آیت نمبر 138 کے سمندر کراس کر کے آئے, تو آگے دیکھا لوگ بتوں پہ اعتکاف کیے بیٹھے ہیں, اور کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی اللہ کا بت بنا دو, ہم اس پہ دھیان کریں. اندازہ کرو, نبی موجود ہے. آپ اس کو ذرا ہمارے سے کمپیئر کریں کہ آج آلموسٹ 1450 سال ہونے والے ہیں نبی الاسلام کو دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے, لیکن ایسی ٹنا ٹن توحید ہے لاکھوں لوگوں کی, اور ہماری ویڈیوز کی برکت سے کروڑوں لوگوں کی, کہ جو رسول اللہ کے زمانے میں صحابہ کرام کی توحید ہوا کرتی تھی. اس زمانے میں توحید ہونا کوئی کمال نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو آج کے, کیونکہ ان کے سامنے تو پیغمبر تھے نا, ان کی توحید ہونی بھی چاہیے تھی, ان کا امتحان بھی کڑا ہونا چاہیے. ہمیں تو وہ کوئی بینیفٹ حاصل نہیں ہے. لیکن یہ اس ختم نبوت اور قرآن کے محفوظ رہنے کی برکت ہے کہ بالکل 24 کیرٹ توحید ہے. سرکار اس طرح کی امت کوئی نہیں ہے. ابھی بھی یہ قرآن کا دعویٰ بالکل درست ہے.